قربانی واجب ہے یا سنت عمل ہے، یعنی لازمی ہے یا سنت ہے۔ آج کل کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے شریعت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی شریعت میں لازم ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ یہ، لیکن اس حدیث کی بیس پہ احناف کا قول یہی ہے کہ قربانی لازم ہے۔ اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی لازم نہیں ہے، وہ اکثر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جب سے خلیفہ بنے تھے اس وقت سے انہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اگر یہ واجب ہوتی تو یہ اتنے دونوں بزرگ قربانی لازمی کرتے۔ اور کراہت ان یقتدی بہما، حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اس لیے قربانی نہیں کی کہ لوگ ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں قربانی لازم نہیں ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو لوگ ان کو فالو انہوں نے تو اس لیے نہیں کی تاکہ یہ اگر کرتے تو لوگ اس کو فالو کرتے، لوگ اس عمل کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور پھر صحیح حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو حضرت ابو بکر اور عمر کا پھر قربانی نہ کرنا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں تھے۔ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے بعد غربت اور مسکنت پوری دنیا میں مشہور ہے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، ان کے پاس انتہائی یعنی اتنا درجے کا کھانا بیت المال سے وہ لیتے تھے کہ جس سے صرف کمر سیدھی ہو جائے۔ تو ایسے موقع پہ وہ کہاں سے قربانی کر سکتے تھے؟ وہ اگر قربانی کرتے تو لوگ پوچھتے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو وہ نہیں کرتے تھے قربانی غربت کی وجہ سے۔ باقی یہ کہ اس لیے کہ لوگ ان کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں، اس کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ کرتے نا تو لوگ سمجھتے یہ غریب پہ بھی واجب ہے قربانی کرنا، صاحب استطاعت نہ ہو تو اس پہ بھی واجب ہے، تو انہوں نے نہیں کی یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ مسکین ہیں، آپ پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں مالداروں پر، تو جو مالدار ہے صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کی۔ اور جو ائمہ واجب نہیں کہتے سنت مؤکدہ تو وہ بھی کہتے ہیں، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ایک قربانی تمام اہل بیت کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ تو اس بارے میں بھی بعض ائمہ کی رائے یہ ہے، فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ ایک قربانی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ اس بارے میں بعض اسلاف کے قول بھی ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، لیکن اس بارے میں بھی جو مضبوط بات ہے وہ احناف کا موقف ہے، وہ یہ کہ عبادات کبھی ایک شخص کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ اور حدیث کے الفاظ بھی من وجد سعہ، جس کے پاس بھی گنجائش ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ سربراہ کے پاس اگر گنجائش ہے تو قربانی لازم ہے اور سربراہ جو نہیں ہے اس کے پاس گنجائش ہے تو لازم نہیں ہے، ایسا کوئی حدیث میں فرق نہیں ہے۔ تو اور عبادات میں ویسے بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ویسے بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے سربراہ پر لازم ہے قربانی، ماتحتوں پر لازم نہیں ہے، تو عورت پر تو کبھی لازم ہی نہیں ہوگی، تو عورت تو اس عبادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ حالانکہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد پہ بھی وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو عورتوں پہ لاگو ہوتے ہیں، عورتوں پہ بھی وہی لاگو ہوتے ہیں جو مردوں پہ ہوتے ہیں۔ کچھ احکام جن میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی جنس الگ ہونے کی وجہ سے اس میں شریعت نے ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے، ورنہ نارملی تو سارے احکام مرد ہو یا عورت، شوہر ہو یا بیوی، بیوی پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، شوہر پہ بھی واجب ہے، بیوی صاحب مال ہو تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے، تو شوہر پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی اگر کوئی منت مان لیتی ہے تو مالی منت ہو، نظر ہو، اس کو پورا کرنا بیوی پر بھی لازم ہے، شوہر اگر کوئی منت مان لیتا ہے تو شوہر پر لازم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں بھی دونوں اگر صاحب نصاب ہیں تو بیوی پر الگ قربانی لازم ہوگی، مرد پہ الگ قربانی لازم ہوگی، جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں ایک دوسرے کے نائب نہیں بن سکتے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی احتیاط پر مبنی قول ہے کہ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے میں بھی بتاتا ہوں، اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر اس کی اجازت سے الگ سے ایک حصہ اس کی طرف سے ڈال دے اور پیسہ شوہر ہی خرچ کرے تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، یعنی جس کی قربانی ہے اس کا پیسہ لگنا ضروری نہیں ہے، بس اس کی نیت کافی ہے۔ تو اسی طرح آپ کی اولاد میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو بھی اس کی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس پر آپ کی اولاد پر اگر الگ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر سربراہ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی کرے۔ وہ بعض لوگ اس میں بہت غلو کرتے ہیں، اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن ایک ایک بچے کا نام ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ فلانے کی طرف سے ایک حصہ، یہ فلانے کی طرف سے ایک حصہ، اس میں ایک حصہ فلاں کی طرف سے۔ بھائی اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بس ایک حصہ اپنی طرف سے کر لیں، اور بیوی کے پاس، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو ایک حصہ اس کی طرف سے کر لیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں تو ثواب مل جائے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری بس مالدار ہی پر ہے، جس کے پاس مال ہے
وہ حصہ اپنی طرف سے کرے گا. یہ اہم بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں. دیکھیں 5 چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی. آپ کے پاس کیش کتنا ہے بقرعید کے 3 دنوں میں، یہ خوب ذہن میں رکھ لیں. بقرعید کے 3 دنوں میں، جب صبح صادق سے لے کے تیسرے دن کے غروب آفتاب تک، ان تینوں دنوں میں آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا، جس کی میں ڈیٹیل اب بیان کر رہا ہوں، کہ کیش اماؤنٹ، سونا، چاندی، تجارتی مال. تجارتی مال کا مطلب ہر وہ مال جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے. اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں ہوتی. آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں لیکن چاروں استعمال میں ہیں تو وہ ضرورت میں داخل ہے. آپ کے پاس 6 گھر ہیں لیکن سب استعمال میں ہیں، ایک میں آپ رہ رہے ہو باقی سارے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. ضرورت سے زائد کا مطلب پورے سال ایک چیز استعمال میں ہی نہیں آ رہی. جیسے پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ آپ اس پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، نہ آپ اس پہ گھر بنایا ہوا ہے، آپ نے رہ رہے ہیں، نہ کسی کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے. گھر تو بنا ہوا ہے لیکن پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا وہ گھر، تو یہ ضرورت سے زائد ہے. آپ نے ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے شو کیس میں سجا کے، پورے سال استعمال میں ہی نہیں ہوتا، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. آپ کے پاس کچھ جوڑے ایسے ہیں جو پورا سال گزر جاتا ہے، وہ پہننے میں ہی نہیں آتے، یہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو پورے سال آپ کے یوز میں نہیں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں داخل ہے. تو ان 5 چیزوں کو آپ نے ان کی قیمت لگانی ہے. اگر یہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو 52.5 تولہ چاندی میرے خیال ہے آج کی تاریخ میں، آج کیا تاریخ ہے بھائی جلدی سے بتائیں؟ 6 جون ہے آج، 6 جون 2024. تو آج کی تاریخ میں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آج کی جو تاریخ میں جو قیمت ہے، مجھے نہیں پتا کیا قیمت ہے بھائی، ذرا جلدی سے نیٹ پہ دیکھ کے بتائیں بھائی. 52.5 تولہ چاندی کے 1.5 لاکھ کے درمیانی کوئی ہوگی. تو اتنی ویلیو کے برابر اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا ان میں سے 3 چیزیں یا 2 چیزیں یا کوئی بھی ایک چیز اتنی قیمت کے برابر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی 1.5 لاکھ جو ابھی نیٹ پہ آپ سرچ کر لیے گا، فرض کریں کہ وہ 1.5 لاکھ ہے، فرض کر لیں. تو آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اس میں سے اپنے قرضے مائنس کرنے کہ بھئی جو قرضے میں نے ادا کرنے وہ نکالو. اور پھر آپ نے اس مہینے جو گیس بجلی کا بل دینا ہے جو آپ پہ ڈیو ہو چکا ہے، اور جو راشن گھر کا آپ اس مہینے لے کر آئیں گے، ابھی لائے نہیں ہیں بلکہ لے کر آئیں گے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے مائنس کرنی کیونکہ یہ ضروری خرچے ہیں، راشن واشن. تو یہ سب نکال کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، ادروائز آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. تو آپ کی سیلری آ رہی ہے اکاؤنٹ میں، اگر ان دنوں میں اتنی بچی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے، خرچ ہو گئی تو لازم نہیں ہے قربانی. خواتین کے پاس گولڈ ہوتا ہے تو سونا اگر صرف 7.5 تولے سونا ہے تو قربانی یعنی 7.5 تولے سونے سے کم ہے سونا تو پھر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن 7.5 تولے سونے سے کم ہے، 1 روپے بھی آپ کے پاس اگر ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، پھر جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے. 1,65,000 روپے. تو ابھی انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ 1,65,000 روپے قیمت بن رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی. تو 1,65,000 روپے کا آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے یا چاندی ہے یا تجارتی مال ہے یا کیش اماؤنٹ ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یا ان 5 چیزوں کا مجموعہ 1,65,000 کے حساب سے آپ کے پاس اگر ہے آج کی تاریخ میں، یعنی 6 جون ہے آج 2024.